جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ کے 20 اخلاقی کمالات الفاظ میں اردو مضمون تعارف حضرت فاطمہ بنت رسول وجود رسالت کا وہ درخشندہ چہرہ ہیں جن کے اخلاقی اور روحانی اوصاف نے امت مسلمہ کو ہمیشہ رہنمائی بخشی ان کا کردار ان کی سخاوت ان کا صبر و حلم اور ان کی پاکیزگی نہ صرف ایک فرد کی شخصیت کا حصہ تھے بلکہ اسلامی معاشرتی اقدار کا زندہ آئینہ تھے جمادی الثانی کے مہینے کی مناسبت سے حضرت فاطمہ کے 20 اخلاقی کمالات کا یہ مختصر مگر جامع بیان حاضر ہے تاکہ ہم ان میں سے ہر صفت سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں ان کا عملی اطلاق کر سکی ایک تقو خدا خوفی حضرت فاطمہ کی زندگی میں تقو نمایاں خصوصیت تھی ان کا ہر عمل ہر گفتار اور ہر خیال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا تقو نے انہیں دنیاوی لذتوں سے منحرف ہونے اور آخرت کی تیاری میں مشغول رکھا تقو کا مطلب محض خوف نہیں بلکہ اللہ کے قریب رہنے کی کوشش اور گناہوں سے بچنا بھی ہے جو حضرت فاطمہ کی سیرت کا خاصہ تھا دو راستگوئی اور صداقت حضرت فاطمہ ہمیشہ سچ بولتی تھے صداقت ان کے اخلاق کا بنیادی جزو تھا سچائی نے ان کے معاملات میں اعتماد اور احترام کو جنم دیا ان کی صداقت نے گھر اور معاشرے میں بے پناہ رواں اطمینان پیدا کی کیونکہ سچ پر مبنی روابط ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں تین وفاداری اور محبت خاندان حضرت فاطمہ نے اپنے خاندان کے ساتھ بے حد محبت اور وفاداری کا برتاؤ کیا وہ اپنے والد گرامی اور شوہر عزیز کے ساتھ ہر دکھ اور ساکے میں شریک رعوان کی یہ وفاداری خاندان کے مضبوط رشتوں کی علامت تھی جو ہر بیٹی اور بیوی کے لیے نمونہ ہے عمل ہے چار صبر و تحمل مشکلات اور دکھوں میں حضرت فاطمہ کا صبر قابل تقلید تیان ہونے نے زندگانی میں کئی آزمائشیں دیکھی مگر کبھی بے بسی یا نالیدی ظاہر نہیں کا صبر نے انہیں اندر سے مضبوط بنایا اور ان کے اعمال میں ثبات برقرار رکھا صبر کی یہ مثال ہمیں مشکلات میں حوصلہ اور امید سکھاتی ہے 5 شفقت و رحم دلی حضرت فاطمہ نہایت رحم دل اور شفقت والی تے بچوہے گھری افراد اور غریبوں کے ساتھ ان کا رویہ محبت سے بھرپور تھا ان کی شفقت نے گھر کو ایک پرسکون اور گرم ماحول دیا رحم دلی ایک ممن کی بنیاد ہے اور حضرت فاطمہ نے اس کی بہترین عملی تصویر پیش کی 6 ایثار و قربانی وہ ایثار کی علامت تے اپنی مفاد کو پیچھے رکھ کر دوسروں کی بھلائی مقدم رکھتی تھے ان کی زندگی میں دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے اوپر رکھا جاتا تھا ایثار نے ان کے رشتوں میں قربت اور احترام کو برقرار رکھا اور معاشرے میں ایک مثبت مثال قائم کی ساتھ سادگی اور قنوت حضرت فاطمہ کی زندگی سادگی کی مثال تھی وہ دنیاوی چیزوں میں قنو تھی اور سادگی میں سکون محسوس کرتی تیان کی یہ صفت ہمیں بتاتی ہے کہ خوشی دولت آسائش میں نہیں بلکہ دل کی تسکین اور قناعت میں ہے 8 عبادت و زہد عبادت حضرت فاطمہ کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھی نماز ذکر اور قرآن کے ساتھ ان کا تعلق گہرا تھا زہد یعنی دنیا کے فریب میں مبتلا نہ ہونا ان کے نفس امارہ پر غالب رہا ان کی عبادت نے ان کی روح کو منور رکھا اور اخلاق کو پاکیزہ بنا 9 علم دوستی اور تدبر حضرت فاطمہ علم کی محبت رکھتی تھیں وہ اپنے والد کے علمی ماحول میں پروان چڑھی اور دین و دنیا کے معاملات میں تدبر اختیار کرتی تھیں علم دوستی نے انہیں فہم بصیرت عطا کی جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے 10 عدل و انصاف ان کے گھر اور معاشرے میں فیصلہ سازی میں انصاف کا روح غالب تھا حضرت فاطمہ نے کبھی بھی تعصب ظالمانہ رویے کی اجازت نہیں دی عدل نے ان کے کردار کو معتبر اور قابل اعتماد بنایا ایک منصف شخصیت معاشرتی ہم آہنگی کا ضامن ہوتی ہے اور حضرت فاطمہ نے اس کی بہترین مثال پیش کی 11 شکر گزاری اور رضا حضرت فاطمہ نے کم و بیش سب حالات میں اللہ کا شکر ادا کا شکر گزار نے ان کے دل کو خوش رکھا اور انہیں ہر حالت میں صبر و خوش دلی عطا کا شکر الہی کے جذبے نے ان کی زندگی میں سکون اور اطمینان کو بڑھایا 12 حیا و وقار ان میں حیا اور وقار کی بھرپور خصوصیات تھیں وہ اپنی حشمت اور وقار کو برقرار رکھتی تھیں مگر اس کے ساتھ مل انصاری اور نرم دلی بھی ان کی پہچان تھی حیا عورت کی شان ہوتی ہے اور حضرت فاطمہ نے اس کو بڑے وقار کے ساتھ نبھایا 13 سخاوت و کرم حضرت فاطمہ کے ہاں سخاوت کے بے شمار واقعات مشہور ہیں وہ اپنے وسائل اور وقت کو دوسروں کے لیے وقف کر دیتی تھیں سخاوت نے معاشرتی فاصلوں کو کم کیا اور ضرورت مندوں میں امید پیدا کی سخاوت کا تعلق دل کی وسعت سے ہے اور یہ خصوصیت ان میں واضح تھی
14 بردباری اور تحمل مزاج ان کے کردار کا ایک اہم پہلو بردباری تھا، لوگوں کی خامیوں کو برداشت کرنا، اختلافات میں نرم رویہ اختیار کرنا اور ناگہانی مسائل کا حل تحمل سے کرنا ان کے اخلاق کا حصہ ہے۔ بردبار رشتوں کی مرمت کرتی ہے اور معاشرہ کو مضبوط بناتی ہے۔ 15 انصاف کے لیے قیام اور حق کی حمایت، حضرت فاطمہ نے ہمیشہ حق کا ساتھ داجب بھی ظلم ناانصافی ہوئی وہ حق کے لیے کھڑی ہوئی، حق کی حمایت کرنا اخلاقی جرت کا تقاضا ہے اور انہوں نے اس میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ 16 مشورہ قبول کرنے اور دینے کی صلاحیت، وہ مشورہ دینے اور قبول کرنے میں ماہر تھیں، گھر کے معاملات میں، خاندانی فیصلوں میں اور سماجی موضوعات پر وہ مشاورت کو اہمیت دیتی تھیں۔ یہ عادت تعاون اور باہمی احترام کو فروغ دیتی ہے۔ 17 نظم و ضبط اور ذمہ داری، حضرت فاطمہ نے اپنے گھر اور زندگی میں نظم و ضبط برقرار رکھا۔ ذمہ داری کا گہرا احساس انہیں ہر کام میں کارآمد بناتا تھا۔ نظم ایک کامیاب معاشرتی زندگی کے لیے ضروری ہے اور ان کی سیرت میں یہ واضح تھا۔ 18 اخلاق حسنہ کا عملی نمونہ، ان کے اندر صبر، شکر، سخاوت، عدل، محبت اور حیا جیسے اعلیٰ اخلاقی صفات کا مجموعہ تھا۔ یہ تمام اوصاف مل کر ایک مکمل اخلاقی شخصیت کی تعمیر کرتے انہوں نے نظریاتی باتوں کو عملی زندگی میں بدلا اور ایک جیتی جاگتی مثال بنے۔ 19 محبت رسول اور ولایت، حضرت فاطمہ کی محبت رسول ان کے ہر عمل میں جھلکتی تھی۔ ولایتی محبت انہیں اہل بیت سے وابستگی ان کی زندگی کا مرکزی محور تھا۔ یہ محبت انہیں کردار میں مضبوطی اور سچائی بخشتی تھی۔ 20 دوسروں کی عزت اور احترام، حضرت فاطمہ نے ہمیشہ ہر فرد کی عزت کا خیال رکھا، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ عزت و احترام کا برتاؤ ان کے اندر دیگر اصولوں کی تکمیل کرتا۔ تین احترامات نے معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیا۔ ہر کمال کا عملی اطلاق ہمارے لیے سبق، حضرت فاطمہ کے یہ 20 اخلاقی کمالات محض تعریف نہیں بلکہ عمل کی دعوت ہیں۔ ہر صفت کا ایک عملی رخ ہے۔ 1 تقوی، روزمرہ میں نماز، ذکر اور نیک ارادے اپنانا۔ 2 صداقت، باتوں میں شفافیت اور وعدہ خلافی سے بچنا۔ 3 وفاداری، گھر اور دوستوں کے ساتھ وعدہ نبھانا۔ 4 صبر، آزمائشوں میں ہمت اور شکایت سے پرہیز۔ 5 شفقت، کمزوروں کی مدد اور نرم گفتگو۔ 6 ایثار، دوسروں کی ضرورت مندی پر اپنا حصہ دینا۔ 7 سادگی، غیر ضروری شوق سے بچنا اور وسط نظر اپنانا۔ 8 عبادت، روزانہ کے اعمال میں اللہ کی یاد کو جگہ دینا۔ 9 علم، مطالعہ، سوال اور تدبر کو معمول بنانا۔ 10 انصاف، چھوٹے اور بڑے میں عدل برتنا۔ 11 شکر گزاری، نعمتوں کی قدر اور شکر ادا کرنا۔ 12 حیا کا بلند، قبول اور وقار کے ساتھ رہنا۔ 13 سخاوت، عطیات اور خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ 14 بردباری، تلخ کلامی سے گریز اور معاملات کو تحمل سے حل کرنا۔ 15 حق کی حمایت، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا حتیٰ کہ مخالفت میں بھی۔ 16 مشاورت، فیصلوں میں دوسروں کی رائے کا احترام۔ 17 نظم و ضبط، وقت کی پابندی اور ذمہ داری نبھانا۔ 18 عملی اخلاق، نظریات کو عملی شکل دینا۔ 19 محبت رسول، ان کی سیرت کو نمونہ بنانا۔ 20 احترام انسانیت، ہر انسان کی عزت کا لحاظ رکنا۔ جمادی الثانی کے موقع پر حضرت فاطمہ کے یہ 20 اخلاقی کمالات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک مکمل انسان وہی ہے جو اپنے دل و دماغ اور عمل میں توازن رکھے۔ حضرت فاطمہ کی سیرت ہمیں نہ صرف اللہ کے قریب لاتی ہے بلکہ ہمارے معاشرتی، خاندانی اور ذاتی معیار کو بھی بلند کرتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ عبادت ہو یا معاشرتی میل جول، صبر ہو یا سخاوت، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اخلاقی عزت محض دعویٰ نہیں بلکہ مسلسل مشق اور کردار سازی کا نتیجہ ہے۔ آخر میں یہ عرض ہے کہ حضرت فاطمہ کے اخلاقی اوصاف کا مطالعہ اور ان پر عمل پیرا ہونا ہماری فردی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جمادی الثانی جیسے مہینے ہمیں ان عظیم ہستیوں کی یاد دلاتے ہیں تاکہ ہم ان کی روشنی میں اپنی راہوں کو سنوارا۔ اللہ ہمیں ان عظیم شخصیات کی سیرت سے سبق سیکھنے اور انہیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے 20 اخلاقی کمالات۔ تقریباً الفاظ تعارف، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسلام کی تاریخ کی وہ روشنی ہے جن کی زندگی میں اخلاق، تقوی، صبر، حلم اور رحمت کے ایسا بلند پیمانہ ملتا ہے جسے ہر دور کے انسان کے لیے مشل راہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جمادی الثانی کے موقع پر جب ہم ان کے فضائل و مناقب پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اخلاقی کمالات نہ صرف اس دور میں معاشرے کی بہتری
کا सबब थे, बल्कि आज के दौर में भी फ़र्द और मुआशरा दोनों की इस्लाह के लिए मशल रहनुमाई हैं। ज़ैल में हज़रत फ़ातिमा सलाम अल्लाह अलैहा के 20 अहम इख़लाक़ी कमालात बयान किए जा रहे हैं। हर कमाल के साथ उनके अमली नमूना और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी तदबीक भी दी जा रही है, ताकि यही सबक हमारे अमल का जुज़ बन सके। तकू और खुदातरसी हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी में तकू हर मुआमले की बुनियाद थी। वो हर अमल में अल्लाह के हुजूर जवाबदेह होने का शऊर रखती थीं। इस तकू ने उन्हें दुनियावी लज़ात से बालातर रखा और हर मुश्किल घड़ी में मुस्तकिल रहने की तौफ़ीक दी। हमारा सबक यह है कि रोज़मर्रा फ़ैसलों में अल्लाह की रज़ा को पेश नज़र रखें। छोटे बड़े हर काम में अल्लाह का खौफ और हक़ का इदराक हो। 2 आजिज़ी व इनकिसारी आजिज़ी हज़रत फ़ातिमा की शान थी। वो अपने मर्तबे के बावजूद मैदान अमल में निहायत नरम खू और खाकसार रहें। ये खुसूसियत लोगों को करीब लाती और गुरूर से बचाती है। आज के ज़माने में जब गुरूर और तकब्बुर एक वबा बन चुके हैं, हमें आजिज़ी अपनाने से ताल्लुकात मजबूत और नफस काबू में रखने में मदद मिलती है। 3 सब्र मुश्किलात और तकालीफ में सब्र हज़रत फ़ातिमा का खासा था। वो मुसीबतों में साबित कदम रहें और हर दुख में सब्र और शुक्र का तरीक़ा अपनाया। सब्र हमें जल्दबाजी और गैज़ व गज़ब से बचाता है और मसाइल का हल तलाश करने की सकत देता ही। मुश्किल हालात में सब्र का दामन पकड़ना एक अजीम एजाज़ है। 4 सखावत व फयाज़ी हज़रत फ़ातिमा ने हमेशा मोहताजों और गरीबों की मदद की। उनका दिल दूसरों के दुख दर्द को महसूस करता और अता में सखावत दिखाते। हमारा मुआशरती फ़र्ज़ है कि हम अपने वसाइल में से ज़रूरतमंदों को दें। यही इंसानियत की रूह है। 5 अदल व इंसाफ उनके रवैये में अदल का आला नमूना मिलता है। ख़ानदान के अंदर भी उन्होंने इंसाफ का आला मेयार बरकरार रखे। इंसाफ मुआशरों की बुनियाद है। हमें अपने रिश्तों और मामलात में अदल को मुक़द्दम रखना चाहिए, खा हालात कैसे ही हों। 6 इल्म दोस्ती व इल्म की कदर हज़रत फ़ातिमा ने इल्म व हिकमत को अज़ीज़ जाना। इल्म हासिल करना और इस पर अमल पैरा होना उनके इख़लाक़ी मेयार का हिस्सा था। आज की दुनिया में इल्म की कदर और इसे नेकी के लिए इस्तेमाल करना हर फ़र्द का फ़रीज़ा है। बीवी माँ अबहन के तौर पर उनकी इल्मी सरशारी ख़वातीन के लिए मशलरा है। 7 हिल्म व बुर्दबारी गैज़ व गज़ब से किनारा कशी और मामला फ़हम होना उनकी पहचान। तेलिम इंसान को तकलीफ़ दे रिश्तों को भी कहीं मुदब्बिराना हल करने में मदद देता है। हमें गुस्सा आने पर पिल भर राख जाना और माकूल अंदाज में बातचीत करना सीखना चाहिए। 8 नरम दिल्ली और शफ़क़त हज़रत फ़ातिमा का दिल बहुत नरम और लोगों के साथ शफ़क़त भरा थे। वो बच्चों, बूढ़ों और कमज़ोरों पर ख़ास मेहरबान थीं। शफ़क़त इंसानियत को जीतने का आसान रास्ता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में नरम दिल्ली रिश्तों को मजबूत करती है और मुआशरा में मोहब्बत बढ़ाती है। 9 इख़लाक़ी इस्तिक़लाल उन्होंने हक़ व बातिल में तमीज़ की और ज़ालिम के सामने कभी झुकने से इनकार किया। ये इस्तिक़लाल हमें भी सिखाता है कि इख़लाक़ी उसूल पर साबित कदम रहें, चाहे दबाव बड़ा ही क्यों ना हो। उसूली मौक़िफ़ बिलाखिर इज़्ज़त और एतराफ़ दिलाता है। 10 खिदमत खुल्क खिदमत इंसानियत हज़रत फ़ातिमा का जुज़ों लाइनफ़क था। वो लोगों की खिदमत में पेश रहें। खिदमत खुल्क से दिल नरम होता और मुआशरा में मसावात को फ़रोग़ मिलता है। हमें भी दूसरों की खिदमत को इबादत समझकर अपनाना चाहिए। 11 रास्तबाजी और अमानतदारी रास्त गोई और अमानत का बड़ा मर्तबा था। अपने माल बात और अहद में उन्होंने हमा वक्त अमानतदारी का मुज़ाहरा किया। आज के दौर में जहां भरोसे का बुहरान है, अमानतदारी हर फ़र्द को काबिले एतमाद बनाती है और रिश्तों में इस्तेहकाम लाती है। 12 शुक्रगुजारी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना। हज़रत फ़ातिमा की आदत शुक्रगुजार से दिल में रज़ा पैदा होती और कम इल्मी व नातवानी में भी सुकून आता है। हमें रोज़मर्रा की छोटी बड़ी नेमतों का भी शुक्र अदा करना चाहिए। 13 खैरखाही और नसीहत व खुलूस नियत से लोगों की खैर चाहते और नसीहत करती। नस्त का मकसद इस्लाह और बेहतरी होता है, न कि ज़ाती फ़ायदा। हम भी नसीहत में नरमी और हिकमत का दामन पकड़ना चाहिए ताकि इसे कबूलियत मिले। 14 खुद एहतिसाबी अपने अमाल पर गौर व फ़िक्र और खुद एहतिसाबी हज़रत फ़ातिमा की रविश थी। रोज़ाना नफस की जांच पड़ताल इंसान को बेहतर बनाती है और गलतियों से सबक एत है। खुद एहतिसाबी से इंसान तरक्की करता और इख़लाक़ी तंज़ुल से बचता है। 15
بردبارہ گھریلو زندگی گھر کے اندر ان کی بردباری اور تحمل نے خاندان کو استحکام بخشا شوہر اولادہ اور گھر والوں سے حسن سلوک نے گھر کو خوشگوار مقام بناؤ گرلو رشتوں میں برداشت اور سمجھوتا امن و محبت کی کنجی ہے 16 دعا و تعلق باخددہ کے ذریعے ہر حال میں اللہ سے رابطہ رکھتے ہوئے انہوں نے روحانی تقویت حاصل کی دعا انسان کو اندرونی سکون دیتی اور مشکلات میں حوصلہ بخشتی ہے ہم بھی دعا کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہر کام میں اللہ کا سہارا محسوس ہو 17 قربانی کا جذبہ حضرت فاطمہ نے اپنی ذات سے بڑھ کر دین و خدمت اسلام کو اہم جانا قربانی کی یہ اخلاق آج بھی ہمارے لیے لازمی سبق آواپن ذات کو وقتی آسائش کے لیے قربان کر کے مستقل نیکی حاصل کی جاتی ہے قربانی سے معاشرے میں مساوات اور اتحاد پیدا ہوتا ہے 18 بربارہ سماجی اختلافات میں جب معاشرے میں اختلافات سامنے آئے تو حضرت فاطمہ نے حکمت اور صبر کے ساتھ کام لیا اختلاف رائے کو عزت دیتے ہوئے بھی حق کی آواز بلند کی آج ہمیں بھی اختلاف کو ذاتی دشمنی نہ بناتے ہوئے بات چیت اور تفہم کے ذریعے حل کرنا چاہیے 19 ہمدردی اور کرب کے وقت تسلی دینا دکھ میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی ان کے غم میں شریک ہونا اور تسلی دینا ان کی خصوصیات تھیں انسان جب خود دکھ میں مبتلا ہو تو دوسروں کی ہمدردی اس کے لیے بڑا سہارا بنتی ہے ہمارے معاشروں میں ہمدردی کی کمی کو دور کرنا ضروری ہے 20 استقامت اور امید کا پیغام حضرت فاطمہ نے ہر مشکل میں امید اور استقامت کا درس دائن کا ایمان انہیں ہر آزمائش سے نکالنے والا ستون تھا امید رکھنا اور اللہ پر بھروسہ انسان کو زندگی کہ ہر مرحلے میں ثابت قدم رکھتا ہے ہر کمال کا عملی اطلاق چند عملی مشورے ایک روزانہ خود احتسابی سونے سے پہلے اپنے دن کے اعمال پر مختصر غور کریں اور اصلاح کے نکات نوٹ کریں 2 معاشرتی خدمت ہفتے میں کم از کم ایک عمل خیر ضرورت مند کو کھانا کسی بیمار سے ملاقات یتیم کی مدد اپنا صبر کی مشق جب غصہ آئے تو 3 گہرے سانس لیں اور تاخیر کے ساتھ رد عمل دیں 4 علم کی تلاش ہر ماہ کم از کم ایک علمی تربیتی کتاب پڑھیں 5 دعا کو معمول بنائیں روزمرہ کی مشکلات میں خصوصاً صبح و شب اللہ سے تعلق مضبوط کرنا جا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے جس میں اخلاق ایمان خدمت علم اور قربانی کا حسین امتزاج ملتا ہے جمادی الثانی کے اس موقع پر جب ہم ان کے 20 اخلاقی کمالات کو یاد کرتے ہیں تو صرف تاریخی شکو نہیں بلکہ عملی زندگی میں ان اصولوں کو اپنانا ہمارا فرض بنتا ہے ہر خوبی کو چھوٹے چھوٹے عملی قدموں میں تبدیل کر کے ہم اپنے گھر خاندان اور معاشرے میں وہ روشنی بکھیر سکتے ہیں جو حضرت فاطمہ کی سیرت نے ہمیں دکھائی آئیں ہم سب مل کر ان اخلاق کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اپنے بچوں کو بھی انہی اسوہ حسنہ کی تربیت دیں تاکہ آئندہ نسلیں بھی اسی اخلاقی بلندی کا اظہار کریں دعا اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اخلاق اپنانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ زہرا کے 20 اخلاقی کمالات تقریباً الفاظ اردو تعارف حضرت فاطمہ زہرا رسول کریم کی بیٹی امت مسلمہ میں خواتین کا روشن نمونہ اور اخلاق و تقوی کی علامت ہیں ان کے اوصاف نہ صرف ان کی ذاتی زندگی میں بلکہ اسلامی تاریخ اور ترتن اسلامی میں مستقل طور پر مشن را رہے ہیں جمادی الثانی کے مہینہ میں ان کی یاد و مناسبت منانے کا سلسلہ ہمارے دلوں کو ان کے اخلاقی درس سے قریب کرتا ہے اس مضمون میں ہم حضرت فاطمہ کے 20 اہم اخلاقی کمالات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے ہر نقطے کے ساتھ مختصر وضاحت اور عملی پیغام بھی دیا جائے گا تاکہ قارئین ان سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں 1 خدا ترسی و تقوی حضرت فاطمہ کا سب سے عظیم وصف خدا ترسی تھا انہوں نے اپنی جوانی اور زندگی کے دوسرے مراحل میں اللہ کے احکامات کی پابندی کو اولین مقام دیا تقوی کا مطلب صرف عبادات نہیں بلکہ ہر عمل میں اللہ کا خیال رکھنا ہے ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیاوی مشغلے بھی ہوں مگر دل میں اللہ کا خوف اور تقوی ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے 2 عاجزی اور انکساری پوری زندگی میں حضرت فاطمہ نہایت عاجز او منکسر رعوانہوہ نے کبھی تکبر غرور اپنے نسب کی بنا پر غرور ظاہر نہیں کیا عاجزی ایک اعلیٰ اخلاق ہے جو انسان کو دوسروں کے قریب رکھتی ہے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے ان کی عاجزی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مقام و مرتبہ انسان کو قابل تقلید بناتے ہیں مگر فخر و غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے 3
صبر و استقامت مصائب اور دکھوں میں حضرت فاطمہ کا صبر مثال عمل ہے، انہوں نے مشکلات کا مقابلہ ثابت قدمی اور حوصلے سے کیا۔ صبر نہ صرف برداشت کرنا ہے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور حالات میں بہتری کے لیے پرعزم رہنا بھی ہے۔ ہمارے روزمرہ کے مسائل میں ان کا صبر ہمیں امید اور ثابت قدمی کا درس دیتا ہے۔ 4 مہتن رسول اور پروان سنت حضرت فاطمہ کی زندگی قبل از وقت سے رسول اللہ کی صحبت میں گزری۔ ان کی مہتن رسول صرف جذباتی نہیں تھی بلکہ عملی پیروی اور سنت کی پابندی میں واضح تھی۔ وہ ہر صورت میں نبوی اخلاق اور عمل کی پیروی کرتی رہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ محبت والدین، ایمان اور ان کے طرح کار کی پیروی سے جڑی ہے۔ 5 عدل و انصاف حضرت فاطمہ کی زندگی کا جزو لا انفق تھا۔ وہ نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتی تھی، نہ کسی کے حق میں ناانصافی برداشت کرتی۔ انصاف کا مطلب ہے حق پر قائم رہنا، چاہے حالات کیسے ہوں۔ ان سے سیکھا جا سکتا ہے کہ عدل صرف اجتماعی سطح پر ہی نہیں بلکہ گھریلو اور ذاتی زندگی میں بھی ضروری ہے۔ 6 سخاوت و فیاضی اگرچہ ان کے گھر کے وسائل محدود تھے مگر حضرت فاطمہ دل سے فیاض اور سخاوت مند تھیں۔ ضرورت مندوں کی مدد اور صدقہ و خیرات میں پیش رہیں۔ سخاوت انسان کے اخلاق کو نکھارتی ہے اور معاشرے میں محبت و اتحاد بڑھاتی ہے۔ ان کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ مال کی کمیت سے زیادہ دل کی کشادگی اہم ہوتی ہے۔ 7 گھریلو ذمہ داری اور محبت اہل خانہ حضرت فاطمہ نے گھر کی دیکھ بھال، بچوں اور شوہر کی خدمت اور گھریلو ذمہ داریوں کو بڑی محبت اور توجہ سے انجام دیا۔ یہ ان کے اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے کہ انہوں نے گھر کو ایمان اور محبت کا مدرسہ بنایا۔ ان کے اس قدر بلند معیار نے مسلم خاندانوں کے لیے مثالی نقش چھوڑا ہے۔ 8 علم کی تلاش اور حکمت حضرت فاطمہ علم و حکمت کی قدر کرنے والی خاتون تھیں۔ ان کے اخلاق میں علم کی تلاش، دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے علم کی اہمیت دکھائی دیتی ہے۔ علم انسان کو خوددار اور باشعور بناتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے جو خاندان میں تربیت کا بڑا ذریعہ بنتی ہیں۔ 9 شکرگزاری اللہ کی نعمتوں کے شکرگزار رہنا حضرت فاطمہ کا معمول تھے۔ انہوں نے نعمتوں کو چھوٹے بڑے ہر حال میں قبول کیا اور شکر ادا کیا۔ شکرگزاری انسان کے دل کو مطمئن کرتی ہے اور اسے مزید رحمتوں کا سبب بناتی ہے۔ ان کی شکرگزاری ہمیں دکھاتی ہے کہ شکایت کے بجائے شکر کا رویہ اختیار کریں۔ 10 برباری اور رواداری دینی اور خاندانی اختلافات میں حضرت فاطمہ کی برباری اور رواداری مشہور ہے۔ انہوں نے تلخی کے باوجود محبت اور حسن سلوک برقرار رکھا۔ رواداری معاشرتی امن کا بنیادی ستون ہے۔ ان سے سیکھا جا سکتا ہے کہ اختلافات کا حل تحمل اور حکمت سے نکالا جائے۔ 11 حکمت عملی اور صداقت کلام حضرت فاطمہ کے کلام میں صداقت اور حکمت ہوتی تھی۔ وہ بے معنی فریب آمیز باتوں سے پرہیز کرتی تھیں۔ سچا بولنا اور حساب سے بات کہنا ایک بلند اخلاق ہے جو اعتماد کو جنم دیتا ہے۔ ان کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ الفاظ کا وزن اور نرمی دونوں ضروری ہیں۔ 12 شفقت و رحم حضرت فاطمہ نہایت رحم دل تھیں۔ بچوں، مسکینوں اور محتاجوں کے لیے ان کے دل میں شفقت تھی۔ یہ وصف خاص طور پر ہمدردی اور خدمت خلق میں ظاہر ہوتا تھا۔ ان کا یہ اخلاق ہمیں بتاتا ہے کہ رحم اور شفقت معاشرے کو نرمی عطا کرتی ہے اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ 13 عاجزی میں عظمت اگرچہ وہ عظیم شخصیت کی مالک تھیں مگر خود کو اعلیٰ ثابت کرنے مبارک نام سے فخر کرنے سے دور رہیں۔ یہ اعزاز حقیقت میں عاجزی کا ثمر ہے۔ سچی عظمت وہی ہے جو خودنمائی کے بغیر ہو۔ حضرت فاطمہ نے بتا دیا کہ حقیقی عظمت عاجزی میں ہے، نہ کہ دکھاوے میں۔ 14 دیانت داری اور امانت ایمانداری ان کے ہر عمل کا حصہ تھی۔ وہ ہر امانت کو بھروسے کے ساتھ رکھتی تھیں، چاہے وہ مال ہو یا رازدانت داری سماجی رشتوں کی بنیاد ہے۔ ان سے سبق ملتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کریں اور سچائی کو ترجیح دیں۔ 15 اعتدال اور میانہ روی زندگی میں ہر چیز میں اعتدال اختیار کرنا حضرت فاطمہ کی صفت تھی۔ عبادت میں شدت کے ساتھ دنیاوی ذمہ داریوں میں بھی میانہ روی، افراط و تفریط دونوں سے بچنا اور توازن برقرار رکھنا ہی زندگی کو کامیاب بناتا ہے۔ ان کا یہ پہلو ہمیں سنبھل کر زندگی گزارنے کی ہدایت دیتا ہے۔ 16 صلح و مفاہمت کی رجحان خاندانی یا اجتماعی جھگڑوں میں حضرت فاطمہ صلح و مفاہمت کی طرف راغب رہیں۔ وہ لڑائی اور کشیدگی کے بجائے امن کی تشکیل کی کوشش کرتی تھے۔ خلقت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تنازعات کو بات چیت اور حکمت سے حل کرے، نہ کہ جارحیت سے۔ 17 شجاعت قلب دل کی بہادری
حضرت فاطمہ میں نہ صرف صبر تھا بلکہ دل کی بہادری بھی تھی، سچ کے دفاع اور حق کی راہ میں ثابت قدمی۔ یہ بہادری دکھاوے کی نہیں بلکہ اصولی اور اخلاقی تھی۔ حقیقی بہادری وہ ہے جو ظلم کے مقابلے میں حق کی حمایت کرتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ 18 پرہیزگاری اور پاک باز طرز زندگی، اپنے اخلاقی اور جسمانی پاکیزگی پر حضرت فاطمہ بہت سختی سے قائم رہا۔ شرم و حق، پاکیزہ گفتار اور شریعت کے تقاضوں کا احترام ان کی زندگی کا حصہ تھے۔ یا اخلاق معاشرتی وقار اور بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ 19 عاشقن اہل بیت کی نمایاں صفات، حضرت فاطمہ نے اہل بیت کے ساتھ محبت، وفاداری اور تعاون کا ایسا نمونہ قائم کیا جو تاریخ میں منفرد ہے۔ اہل بیت کی حفاظت اور ان کے حق میں محبت کا اظہار ان کا طبعی اور اخلاقی فرض تھا۔ اس سے ہمیں خاندان کی اہمیت اور رشتوں کی حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ 20 ترک شہرت اور عاجزانہ عبادت، حضرت فاطمہ نے عبادت میں دکھا ویسے مکمل پرہیز کیا۔ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ خلوص اور پوشیدہ عبادت کی طرف تھا۔ وہ عبادت میں عاجزی اور سکوت کو ترجیح دیتی تھیں، نہ کہ لوگوں کی تعریف۔ یہ ہمارے لیے اہم سبق ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، نہ کہ شہرت کے لیے۔ عملی پیغامات اور اطلاقاً زندگی، حضرت فاطمہ زہرا کی یہ اخلاقی کمالات محض قصص اور تاریخ نہیں بلکہ زندگی کے عملی اصول ہیں۔ ان سے چند واضح ہدایات حاصل ہوتی ہیں۔ 1 ہر مسلمان، خاص طور پر خواتین، اپنے گھر اور معاشرے میں ان اوصاف کو فروغ دے سکتے ہیں۔ 2 تقوی اور شکر گزاری کو اپنی روزمرہ کی بنیاد بنا علمی حصول اور عملی تربیت کو برابر اہم سمجھے۔ 4 اختلافات میں رواداری اور صلح کی کوشش کریں۔ 5 سخاوت اور خدمت خلق کو اپنی عادت بنا۔ اختتام کلمات، حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت و اخلاق ہمیں ایک مکمل انسان اور مثالی مسلمان بننے کی راہ دکھاتی ہے۔ جمادی الثانی میں ان کے اخلاقی کمالات کو یاد کر کے ہمیں اپنی زندگی میں ان کی روشنی لانی چاہیے۔ اللہ ہمیں ان کی تقلید اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کا خلاصہ ہر صفت کے لیے حوالہ جاتی احادیث روایات اسکول/مدرسے کے طالبات کے لیے اس مواد پر مبنی سبق وار پلان بھی تیار کر کے دے دوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی موضوع پر کوئی نظم مکبوتاہا پوائنٹس پریزنٹیشن سلائیڈز بھی بنا دوں؟